السلام علیکم۔ وہ بے جان چیز کون سی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ بولیے، چپ کیوں ہو گئے؟ پھر بھی اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ چکی تھی۔ مجمع سے برابر شور بلند ہو رہا تھا کہ بولیے بولیے، کیوں چپ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا جس کی زبان اچانک بند ہو گئی۔ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی اور بدحواسی کا شکار ہو گیا؟ لوگوں نے کہا، کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ نہیں نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزاں بر اندام ہے اور تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، او محمد کا کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، او یہودی، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کو نہیں سنا۔ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی خطیب نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ سٹیج پر چڑھ گئے۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلسلہ سوالات یہودی خطیب کی طرف سے شروع ہوا۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح، قلم اور کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، اسی لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ اور 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا۔ کہا، 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اشراط کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ وہ 12واں بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اسی کے بارے میں خود سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ فرمایا، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، جمعہ کا دن سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا، رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، مکر کے بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 آسمان 7 زمین۔ اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئے اور بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتے پھرتے رہی، وہ قبر کی طرح تھی، وہ قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب کی توبہ اور استغفار کرنے پر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہے۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں، دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ اب باری حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا کہ مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ بولو، تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔